السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ نحل ہم پڑھیں گے آیت نمبر 75 سے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے کیا حکم فرمایا سورۃ نحل میں، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں جو ہیں ان کا ذکر ہے ان میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے کون سا خزانہ چھپا رکھا ہے اس میں۔ ہم پڑھتے ہیں نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ نحل ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 75 سے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فہو ینفق منہ سرا وجہرا هل یستطیعون الحمد للہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ وضرب اللہ مثلا رجلین احدہما، دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے ان آیات میں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، جس طرح تم اپنے مال کو اپنے غلام کے حوالے کر کے خود کو اپنے غلاموں کے برابر کرنا نہیں نہ چاہتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے اختیارات دے کر اپنے ساتھ شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دوسری مثال بھی دے رہا ہے، کفار کے شرک کے برابر ایک ضرب یعنی اللہ تعالیٰ لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا، ٹھیک ہے، کہ اے لوگو اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو کسی دوسرے کے قبضے میں ہو اور اسے کسی بھی چیز کا اختیار نہ ہو، اور ایک ایسے شخص کی مثال بیان فرماتا ہے جس کو ہم نے اپنے فضل سے مالا مال کیا اور پھر وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر اور علانیہ بھی جس طرح چاہتا ہو خرچ کرتا ہو۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک غلام ہے، بے اختیار ہے، مجبور ہے، دوسرا آزاد ہے، بندہ مالدار ہے، با اختیار ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، غلام کو نہ دینے کا اختیار ہے اور نہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے۔ اسی طرح بالکل اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں انہیں دینے کا اختیار نہیں ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دینے کے، برخلاف اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کے پاس دیے مثلا اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے اور وہ با اختیار ہے، جو مرضی کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی اتنی ایزی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مثلا مثال دے کر بنایا کہ یہ جو لوگ شریک بناتے ہیں اللہ کے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اپنے ہمارے گھروں میں کوئی نوکر چا کر ہم نے گھروں میں رکھے ہوں، تو کیا ہم اپنے اس سے سارا مال ثواب دے کے گھر بار دے کے اسے کہتے ہیں کہ تو ہماری جگہ رہ اور ہم تیرے نوکر بن جائیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ دینے والا ہوں، زمین آسمانوں کا مالک ہوں، تمہارے لیے میں نے پہاڑ بنائے ہیں، اس میں تم چھپ جاتے ہو، تمہارے لیے میں نے درخت بنائے ہیں جن کا تم پھل کھاتے ہو، جس کے تم سائے میں بیٹھتے ہو، جب ہوا چلتی ہے تو تم درختوں کی ہوا چلتی ہے تو پھر ہوا محسوس ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہیں۔ تو کیا یہ یعنی گونگا جو بندہ ہے، جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور جو دین کو سمجھتے ہیں، کیا وہ لوگ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ آئے تھے نا سم بکم عمی فاہم لا یرجعون، جو بندہ دین کے راستے پر چل رہا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے، تو ایک بندہ گونگا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، اسے سمجھ شعور نہیں ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے میں با اختیار ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، جو چاہے میں اشارہ کروں پلک جھپکنے سے پہلے کر دیتا ہوں۔ تو تم ان کے پاس جا رہے ہو جو خود میرے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُعَذُّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے گزشتہ آیت میں اللہ نے توحید کی یعنی کے بارے میں کہا تھا، توحید کے بارے میں، تو پھر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ توحید کی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پھر اس کو اجاگر کیا ہے اور مضبوط دلائل دیے ہیں. یعنی یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی، اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق ان پر جو ہے نا وہ روشنی ڈالی ہے کہ شرک جو لوگ کر رہے ہیں شرک سے باز نہیں آ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شرک کی تردید کی ہے، شرک کے انجام پر روشنی ڈالی ہے، مشرکین کو دوزخ کے حساب سے ڈرایا ہے. ٹھیک ہے. یوما یعنی آخرت کے دن کو اللہ کہتے ہیں لوگوں اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو گواہی دینے کے لیے کھڑا کریں گے. پھر اس دن ان کافروں کو نہ تو اجازت ملے گی کہ وہ اپنا عذر پیش کریں، نہ ان کے عذروں کو قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے. قیامت کے بہت سے واقعات ہوں گے، ایک وقفہ یعنی کہ قیامت کے بہت زیادہ وقفے ہوں گے، ایک وقفہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی کافر بات تک نہ کر سکے گا اور نہ اپنا عذر پیش کر سکے گا. معذرت کی اجازت ہوگی جیسا کہ آیت میں ہم نے بھی پڑھا. ایک وقفہ ایسا بھی ہوگا کہ اس وقفے میں آدمی اپنا عذر پیش کرے گا اور اپنے آپ کو بری ثابت کرنے کی کوشش بھی کرے گا. یہ میں نے آپ کو یعنی کہ بری ہونے کی کوشش بھی کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، اس دن کافروں کو نہ تو اجازت ملے گی اور نہ ہی وہ اپنا عذر پیش کریں گے اور نہ ہی ان کے عذر قبول ہوں گے. اور جب یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے اپنے چاروں طرف عذاب کو دیکھیں گے تو پھر بھی مثلا دیکھنے کے بعد بھی ان کے عذاب میں یعنی کہ ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اور جب مشرکین اپنے شرکوں کو دیکھیں گے، شریکوں کو، تو وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ ہیں ہمارے وہ شریک جن کو ہم تیرے علاوہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے. یہ سن کر وہ شریک کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، ہمیں تو تمہارے پکارنے کا کوئی علم نہیں ہے. پھر وہ مشرک جس دن اللہ کے سامنے سر تسلیم میں خم کر دیں گے اور جو یعنی کہ جھٹلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، سب ان سے غائب ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ غائب ہو جائیں گے. اللہ زینہ کافروا فی صدوا عن سبیل اللہ زادناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور ہم نے ان کے لیے عذاب پر عذاب زیادہ کرتے جائیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ عذاب الفوق العذاب، عذاب پر عذاب، بما کانوا یفسدون، کہ وہ دنیا میں فساد مچاتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن یاد کیجیے جس دن ہم ہر امت کے لوگوں میں سے ان کے بعد اعمالیوں پر گواہی دینے کے لیے انہی میں سے ایک گروہ کو کھڑا کریں گے. پھر ان گواہوں کو بلائیں گے تاکہ آ کر بتائیں اور گواہی دیں کہ اے رسول، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان تھا. اس بیان کی بنیاد پر آپ ان گواہوں کو بلائیں اور کہیں کہ یہ رسول، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں کے لیے ہدایت و ہدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، رحمت ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے. مسلمین دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی ہے. اس کے بارے میں ہم سورۃ نساء میں آیت نمبر 41 میں میں آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور کہیں گے اے میرے رب، میں حاضر ہوں اور سعادت حاصل کرتا ہوں. اللہ فرمائے گا تم نے تبلیغ کی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں جی میں نے تبلیغ کی تھی. پھر ان کی امت سے کہا جائے گا کیا انہوں نے تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا. تو اللہ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے تمہارا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ بے شک نوح نے تبلیغ کی تھی اور پھر رسول تم پر گواہ ہوگا اور یہی مراد ہے کہ اللہ یعنی کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کے فرمان کے مطابق تم نے امت کو بتایا تھا اور تاکہ تم لوگوں کو گواہ بناؤ اور رسول تم پر گواہ رہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر امت میں لوگ آ چکے ہیں. ہر امت میں جو لوگ تھے ان کے پاس ایک رسول آتے تھے، وہ ڈراتے بھی تھے اور خوشخبریاں بھی سناتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو اب آگے سوال جب ہم جیسے پیچھے بڑی وضاحت سے پڑھے سورۃ مائدہ میں. ٹھیک ہے. سورۃ مائدہ میں ہم نے پڑھا، پھر
सूरत निसा में हमने पढ़ा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का हमने वाक़या पढ़ा, ठीक है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का ये जो हम कौमों के वाक़यात पढ़ के आए हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो कौमें थी इनके पूछा जाएगा तो वो फिर नबी जो हैं वो गवाह रहते हैं कि ये नबी आए थे, इन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया था, और कितने लोग थे जो आए और कितनों ने शिरक किया। अल्लाज़ीना काफ़रू वसद्दूना अन सबीलिल्लाह। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो लोग कुफ़र करते हैं और हम इन पर अज़ाब यानी अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब पर अज़ाब देंगे, क्योंकि ये फ़साद बर्पा करते फिरते थे, हैं, ज़मीन में फ़साद फैलाते थे ना, तो इसलिए इन पर दुनिया में भी है वो रुसवाई उनका मुकद्दर थी और आखिरत में भी। इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व यातिल ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ऐ ईमान वालों, बेशक अल्लाह ताला का इंसाफ, एहसान और रिश्तेदारों की माली इमदाद देने का हुक्म देता है, और बेहयाई और बुरी बातों और जुल्म और ज़्यादती से मना करता है। और ऐ ईमान वालों, अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है ताकि तुम इन बातों का ख़ास ख्याल रखो। और जब तुम अल्लाह से कोई वादा करो तो उसे पूरा करो, और कसमों को मजबूत करने के बाद इन्हें तोड़ा ना करो, इसलिए कि अल्लाह की कसम खाकर तुमने अल्लाह को अपना ज़ामन बना लिया, और बेशक अल्लाह को इल्म है जो कुछ तुम कर रहे हो। ऐ ईमान वालो, तुम इस औरत की तरह ना हो जाना जिसने अपने यानी सूत को काट कर मजबूत कर लेने के बाद फिर उसे टुकड़े टुकड़े काट डाला और अपनी मेहनत को ज़ाया कर दिया। यानी तुम ये ना करना कि अपनी कस्मों को एक दूसरे को यानी अपने कस्मों के ज़रिए एक दूसरे को धोखा दो। दुनियावी लिहाज से तो तुम कामयाब हो जाओगे, इनमें से एक ग्रोह दूसरे ग्रोह पर बढ़तरी हासिल कर लेता है। और कस्में खाकर आपस के जो ताल्लुकात को मजबूत करता है, इन ताल्लुकात को तोड़ डालना कर आपस में लड़कर अपनी कुव्वत को खुद ही पामाल कर रहा है। समझ आ रही है? तो फिर अल्लाह आजमाइश करता है इस तरह, जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो, और इनकी हकीकत को अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़ाहिर करेगा, ठीक है, कि धोखा देने वालों को फिर अल्लाह कैसे सज़ा देता है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज तक हमने 92 आयत पढ़ ली, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो इन्हीं आयत को अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इनको समझने, पढ़ने, समझ कर अमल करने वाला बना दे। इन आयत में ये जो मैंने अभी औरत का पढ़ा ना, आयत नंबर 92 का तर्जुमा आपको सुनाया है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वजाहत के साथ कि ये अल्लाह ताला ने ये जो औरत का वाक़या एक बयान किया है कुरान पाक में, वो मैं आपको फिर सुनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आए मिलकर अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे वालिदैन को बख्श दे, हमें और हमारे आबाओ अजदाद को, हमें और हमारी औलाद को, और आने वाली जो इनकी नस्लें हैं, ऐ मेरे परवरदिगार उन्हें हदायत नसीब फरमा, उन्हें सीधे रास्ते पर चला। तो जो गलतियाँ गुनाह सरज़द हो गए हैं मेरे मालिक, हमें माफ़ फरमा, हम पर दरगुज़र फरमा और हम पर रहम फरमा। या अल्लाह, जो मेरे पढ़ने पढ़ाने में, सुनने सुनाने में जो गलतियाँ हो जाती हैं, या अल्लाह उनको तू माफ़ फरमा। और ये हमारी छोटी सी कोशिश है, हम एक कोशिश कर रहे हैं दीन को फैलाने की, तो या अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, तो हमारी मदद फरमा इसमें। आमीन सुम्मा आमीन। वक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।